الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بارك وسلم اما بعد میرے عزیز بزرگوں دوستو، اللہ تبارک تعالی ساری کائنات کا خالق و مالک، ہر چیز کا بنانے والا اللہ رب العالمین، اور اللہ تبارک تعالی سارے عالموں کا رب، اللہ تعالی تمام سارے عالموں کا رب ہے۔ قرآن میں ہم جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو سارے عالموں کا رب ہے۔ تمام تعریفیں اللہ جو تمام عالموں کا رب ہے اس کے لیے تمام تعریفیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ نہیں فرمائیں گے رب المسلمین، رب المومنین، اللہ سارے عالموں کے لیے رب ہے۔ جتنے بھی عالم ہیں ان تمام عالموں کا رب صرف اور صرف اللہ رب العالمین، ہر چیز کا بنانے والا اللہ رب العالمین، تمام کائنات کا کرتا دھرتا اللہ رب العالمین، اس کے حکم کے بغیر کوئی چیز نہیں ہے۔ درخت سے پتا بھی گرتا نہیں کہ جب تک کہ اس کو اس کا علم نہ ہو۔ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ کلمے میں یہی بتایا گیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ کلمے میں تعلیم دی گئی کہ معبود برحق اگر کوئی ہے تو وہ اللہ رب العالمین۔ زندگی کا دینا، موت کا دینا، اولاد کا دینا، مال کا دینا، مال کا چھین لینا، عزت کا دینا، ذلت کا دینا، دن و رات کا نکالنا، سورج کا نکالنا، چاند کا نکالنا، تمام مخلوقات کا روزی دینا، سب اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ کے بغیر کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ ہی سب کا کرتا رہتا ہے، اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ تو اس لیے ہم کو عبادت بھی اللہ ہی کی کرنی ہے۔ اللہ کی چھوڑ کر کسی دوسرے کی عبادت ہم نہیں کر سکتے۔ کلمے کا تقاضا یہی ہے جو کلمہ پڑھا ہے ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے سامنے سر نہیں جھکا سکتے، کسی دوسرے کو پرستش کر نہیں سکتے، کسی کو اپنا معبود قرار دے نہیں سکتے، کیونکہ بنانے والا صرف اللہ ہے۔ ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس جا نہیں سکتے۔ ہر چیز کا کرنے والا اللہ ہے۔ قرآن پڑھیں گے اللہ خود ارشاد فرمانے کہ تم اللہ کی طرف دوڑو، کہاں دوسری کی طرف تم جا رہے ہو؟ اللہ کو چھوڑ کر کہاں دوسری کی طرف جا رہے ہو؟ جو معبود ایک مکھی تک نہیں بنا سکتے، اللہ کو سوال کرے بنا ایک مکھی بنا کے بتا دو، جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پوجتے ہو، جس کی پرستش کرتے ہو، جس کو اپنا معبود قرار دیتے ہو، ان معبودوں کو کہو کہ ایک مکھی بنا کے بتا دو، نہیں بنا سکتے۔ مکھی تو مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتے۔ آپ پڑھیں گے قرآن پاک ترجمے کے ساتھ آپ کو معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا اس قرآن میں کہ ہر چیز کا کرنے والا اللہ ہے، ہمیں اللہ سے ہی مانگنا ہے۔ ہم بیمار ہوتے ہیں تو شفا کا دینے والا اللہ ہے۔ اللہ کے بغیر کوئی دوا میں شفا نہیں ہے۔ اللہ جب تک حکم نہ دے، کوئی گولی، کوئی ٹیبلٹ، کوئی انجیکشن، کوئی انسولین آپ کو شفا دے نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو۔ اتنے بار نے سنے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں جب درد ہوا، موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بولے اللہ میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جاؤ جناب فلاں جگہ پہ جاؤ، پتا ہے جھاڑ کا درخت کا پتا کھا لو،
پتے کو کھایا اور اللہ کے حکم سے پتے کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو شفا نصیب ہو گئی۔ پھر عرصے دراز کے بعد تھوڑا جب گزرا، تھوڑے دنوں کے بعد پھر ایسے ہی پیٹ میں درد ہوا۔ ان کو معلوم تھا کہ پتا کھانے سے بھی کوئی شفا مل گئی تھی، اللہ سے جب پوچھ لیا تھا میں نے، اور وہ گئے اور وہ پتے کو کھا لیے، شفا ہونے کا اور درد شروع ہو گیا تھا۔ وہ پریشان ہو گئے، پھر اللہ سے فریاد کرنے لگے، اللہ سے پوچھنے لگے، اے باری تعالیٰ یہ کیا ہوگا؟ میں جب پہلے کھایا تو پیٹ میں درد ختم ہو گیا تھا، شفا مل گئی تھی مجھ کو، اور اب تو شفا نہیں ملی بلکہ اور درد بڑھ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا مفہوم و خلاصہ ہے کہ اے موسیٰ اس پتے میں شفا نہیں ہے، شفا ہمارے خزانے میں۔ ہم نے جب پتے میں شفا دی تو وہاں کو شفا ملی۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، شفا جو ہے اللہ کے ہاتھ میں۔ ہم بیمار ہوتے ہیں تو اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھ کو جو شفا دینے والا ہے وہ میرا اللہ ہے۔ ایوب علیہ السلام کو کیسی بیماری ہو، اس بیماری کے اندر بھی وہ اللہ کو یاد کیے، اللہ کو چھوڑے نہیں ہیں، اللہ کی ذات سے امید نہیں توڑے۔ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو شفا نصیب فرما دی۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ویسی کنڈیشن کے اندر ہے، مچھلی کے پیٹ میں، پھر سمندر کی گہرائی، سمندر کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، ان تین پیٹ اندھیریوں کے اندر بھی جب پکارے اللہ تبارک تعالیٰ کو، اللہ نے ان کی فریاد سنی۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ دعا کلمہ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اس کو کہا، اللہ نے شفا دی، اس مصیبت سے چھٹکارا دلا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو حالات چاہے کیسے ہوں، مصیبتیں چاہے کیسی بھی ہوں، ہم اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے، ہمیں اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ ہی وہ مصیبت کو دور کر سکتا ہے، اللہ ہی ہماری اس کنڈیشن کو نارمل کر سکتا ہے۔ فخر و فاقے، پریشانی کچھ بھی ہوگی، ہمارا دل و دماغ پہلی سیکنڈ میں ہمارا اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے، بعد میں ذرائع کی طرف جانا ہے۔ پہلے جو نظر ہماری جائے وہ اللہ کی قدرت پہ جائے، پہلی نظر جو جائے ہماری وہ اللہ کے اوپر جائے ہماری۔ یہ بے شک یہ مصیبت ان کی بڑی، لیکن میرا اللہ اس سے بڑا، یہ مصیبت کو دور کرنے والا میرا اللہ ہے۔ ایسی سے بڑی سے بڑی پریشانی ہو جائے، ہم کو اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، ہمیں اللہ کے احکام پر عمل کرنا ہے، اللہ کے حکموں کو چھوڑنا نہیں۔ جہاں ہم اللہ کے حکم کو چھوڑتے اللہ ہم سے ناراض ہو، اللہ ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے احکام پر ہم کو عمل کرنا ہے۔ حالات جو آتے ہیں انسان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اللہ کبھی آزمائش کے لیے دیتے ہیں تو کبھی امتحان کے طور پر دیتے ہیں، تو کبھی اس کو اصلاح کے لیے، اس کی تنبیہ کے لیے بھی حالات بگاڑتے ہیں۔ تو ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں کہ ہمارے عمل کیسے چل رہے ہیں، کیا ہماری زندگی میں اللہ کے احکام ہیں، ہماری زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، اس کا جائزہ لیں۔ زمانے کو برا بھلا نہ کہیں، اللہ تعالیٰ خود ہمارے زمانہ خود وہی کرے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ ذرا حالات آتے ہیں کہ زمانہ ایسا چل رہا، زمانہ ویسا چل رہا، زمانے کو برا بھلا مت کہو، میں خود زمانہ کرے گا۔ اس لیے ہم کو اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہے، ہمارے اعمال کیسے چل رہے ہیں۔ معراج کے موقع پر جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جب جا رہے ہیں تو زمین سے کوئی چیزیں آسمان کی طرف جا رہی ہے، کوئی چیزیں آسمان سے نیچے آ رہی ہیں۔ جب جبرائیل علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ اے جبرائیل یہ کون سی چیز جا رہی ہے، کون سی چیز نیچے اتر رہی ہے، جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ انسان کے اعمال اوپر جا رہے ہیں، اور جیسے اعمال جا رہے ہیں امت کے، ویسے ہی اللہ کی طرف سے فیصلے نازل ہو رہے ہیں۔ اعمال اگر اچھے ہوں گے تو فیصلے بھی بہترین آئیں گے، اعمال اگر خراب ہوں گے تو فیصلے بھی اللہ کی طرف سے جو ہے کہ خراب ہیں، ہمارے خلاف ہیں۔ جب ہم اللہ کے حکموں کی مخالفت کریں گے، ہم اللہ کے خلاف جائیں گے، اللہ کے رسول کے خلاف جائیں گے، تو
پھر جو فیصلے آئیں گے آسمانوں سے وہ فیصلے بھی بولتے سو ویسے ہی کہ ہمارے خلاف ہے، ہمارے خلاف رہیں گے پورے فیصلے. ہم ایک چاہیں گے اللہ ہی کرے گا. اگر ہم اللہ جیسا چاہتا ہے ویسا کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ویسا کرے گا جیسا ہم چاہتے ہیں. تو بڑے ناانصافی کی بات ہے، یہ تو ظلم کی بات ہے کہ تم تو اللہ کے حکموں پر چلو گے نہیں، تم تو اللہ کی مانو گے نہیں، اور پھر یہ کہو گے کہ اللہ تمہاری مان لیے کیسے ہوگا. جب آپ فرما برداری کریں گے اللہ کی تو اللہ آپ کے موافق آپ کے فیصلے دیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی مرادوں کو اللہ پورا کرے گا، آپ کے آرڈروں کو اللہ تعالیٰ پورے کرے گا. اگر آپ اللہ کے حکموں کو نہیں چلیں گے، اللہ کے احکام پر عمل نہیں کریں گے تو پھر ہم جو چاہیں گے وہ نہیں ہوگا. دنیا اعتبار سے تھوڑا بہت دیکھ لے رہے گے فائدے، لیکن یہ دنیا کی زندگی کی حد تک ہی ہے. لیکن آخرت میں کیا ہوگا اس کا معاملہ، قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا، صراط کا راستہ کیسا پار کریں گے آپ، جامع کوثر کیسے پئیں گے آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے. میرے بھائی اور دوستو، ہم کو کوشش اور محنت یہی کرنا ہے کہ ہم اللہ کے احکام پر چلنے والے بنے، دین پہ چلنے والے بنے، قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ہم گزارنے والے بنے. معراج کے موقع پہ اللہ کے رسول نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کو جو آگ کو کھا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، انگارے آگ کے انگارے منہ میں ٹھوس رہے ہیں، بھر رہے ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ آگ ہے، انگار ہے، جل رہا ہے، اس کا منہ ہاتھا جل رہے ہیں، لیکن لے رہے ہیں اور کھا رہے ہیں اور چیخ رہے چلا رہے ہیں. جب جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ جبرائیل یہ کیا ہے، یہ کیا معاملہ ہے، فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ حرام کھانے والے تھے، حرام پینے والے تھے. میرے بھائی بزرگوں دوستوں، وہاں پر وہ عذاب ہو رہا ہے کہ دیکھ رہے ہیں آگ ہے، انگار ہے، جل رہے ہیں، آتا منہ جل رہا ہے، زبان جل رہی ہے، اور وہ پیٹ میں بھر رہے ہیں، منہ میں ٹھوس رہے ہیں آگ کے اندر. کیونکہ دنیا میں معلوم ہے کہ حرام یہ حلال نہیں ہے، یہ حرام ہے، جانتے بوجھتے حرام چیز کھا رہے ہیں، حرام چیز پی رہے ہیں. معلوم ہے یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے. علماء اکرام اس کی وضاحت کر چکے ہیں کہ یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، لیکن پھر بھی بڑے شوق سے حلال کو چھوڑ کر حرام کھا رہے ہیں. اور عذاب پھر ویسے ہی ہو رہا ہے کہ آگ کو دیکھ رہے، انگارے آگ کے، اور وہ ٹھوس رہے اپنے منہ کے اندر. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، حرام سے ہم کو بچنا ہے، حرام مال سے اپنے آپ کو بچانا ہے، حرام کمائی سے اپنے آپ کو بچانا ہے. جیسا کہ پچھلے جمعے میں بتایا گیا ہے کہ انٹرسٹ کا کھانا حرام ہے، سودی کاروبار کرنا حرام ہے، ایسے ہی شراب کا پینا حرام ہے. شراب کے اندر کئی قسمیں ہیں، آپ اپنی زبان میں کیا بولتے بولو، لیکن نشے کی جو چیز شراب ہے وہ حرام ہے. چاہے آپ سیدھی کا عنوان دے دو اس کو، یا بیئر کا عنوان دے دو، یا کچا بولو یا پکا بولو، جو بولتے بولو، لیکن شراب رکھتے حرام. پینا نہیں ہے، نہ غم میں پینا ہے، نہ خوشی میں پینا ہے، نہ کامیابی میں پینا ہے، نہ ناکامی میں پینا ہے. لفظ حرام تو حرام. ویسے ہی دوسری جتنی بھی چیزیں بتائی گئی موقع بہ موقع بتاتے رہتے ہیں آپ کو، الحمدللہ وضاحت کی جاتی رہتی ہے کہ بھئی یہ چیز جائز ہے، یہ چیز ناجائز ہے، یہ کھانا ہے یا نہیں کھانا ہے، تو اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. حلال کو استعمال کرنا ہے، حرام سے اپنے آپ کو بچانا ہے. جو لقمہ حرام کا پیٹ میں جاتا ہے وہ آگ کے انگارے ڈالے ہوئے سر. جس لقمے سے گوشت کا لوتھڑا حرام مال سے جسم کا کوئی حصہ بنتا ہے تو وہ حصہ جہنم میں جلنے کے لیے بہتر ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام نے جب اپنی غلامی کے اندر ان کو کچھ لا کے مہنتانے میں کھانے کے لیے دیا، تو انہوں نے جب اس کو کھایا، کھاتے کہ جب پوچھے ان کے غلام نے کہ آپ نے مجھ کو پوچھا نہیں کہ میں کہاں سے لایا ہوں، تو بولے کہ تو بتا کہاں سے لا. کہنے لگے ان کے غلام نے کہ میں زمانے جاہلیت میں جب مجھے کچھ پڑھنے آتا تھا، جاہلیت کے الفاظ سے میرے پاس علم تھا، میں اس سے ایک جگہ پڑھا تھا، تو وہاں پر گیا، میں گزرا تو وہاں پر دعوت وغیرہ ہو رہی تھی، تو لوگوں نے اس کے بدلے میں میرے کو دیا، تو میں وہ لا کے آپ کو پیش کیا. انہوں نے کہا کہ تم نے تو مجھ کو ہلاک ہی کر دیا. اور وہ
وہ لقمہ جب تک نکلا نہیں اپنے منہ میں سے، ایک لقمہ بھوک کی شدت میں کھائے تھے انہوں نے، اور وہ کرتے رضی اللہ عنہ اس کو نکالے بغیر ان کو چین نہیں پڑا۔ پانی پیتے جا رہے تھے، اللہ کو انگلیاں ڈال کے نکالتے جا رہے تھے، بھوک کی شدت میں ایک چھوٹا سا لقمہ، ہمارے ایسے بڑے لقمے بھی نہیں، سنت کے مطابق 3 انگلیوں سے تھوڑا سا کھاتے ہیں، وہ چھوٹا سا لقمہ جب تک نکلا نہیں وہ چین نہیں پڑی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لوگوں نے کہا کہ ابو بکر اللہ تم پہ رحم کرے، یہ اتنی محنت اتنی مشقت یہ سب تکلیفیں جو جھیلے ہوئے اس چھوٹے سے لقمے کے لیے، فرمانے لگے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ ہاں یہ نکل گیا بہتر ہے، ورنہ اس سے جو بھی میرے جسم کا حصہ بنتا جہنم اس کے لیے بہتر ہوگا۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، حرام سے اپنے آپ کو بچانا، حرام سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جسم کے اندر منہ میں جب جائیں گے ہم جو چیز تو تحقیق کریں کہ ہم کھانے والی جو چیز ہے، پینے والی جو چیز ہم پی رہے ہیں یا کھا رہے ہیں وہ چیز حلال ہے یا حرام، حلال مال سے آئی ہوئی چیز ہے یا حرام مال سے آئی ہوئی چیز ہے، کس طرح سے وہ چیز ہمارے پاس آئی ہے، اور ہے تو وہ چیز کیا ہے، جائز ہے اسلام میں اس کو اجازت ہے یا نہیں ہے، معلوم کرے اس کے بعد میں کھائے اور پیے۔ یہاں تھوڑے سے منہ کے مزے کے لیے، تھوڑی سی زندگی میں خوش آنے کے لیے، روایتی کے لیے آپ کیا کیا ہی کھا لے رہے، اور کل قیامت میں آپ کو وہ جسم کا حصہ جہنم میں جلے گا۔ دیکھیں جب اللہ کے رسول نے معراج میں کہ انگارے ہاتھوں سے اپنے منہ میں ٹھوس رہے ہیں، انگارے آنچ کے انگارے اپنے منہ میں ٹھوس رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، منہ جل رہا ہے، چل ہو رہی ہے، پھر بھی تڑپتے ہیں اور پھر کھاتے جا رہے ہیں۔ تو وہ یہ کہ ہم یہاں پہ جانتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے کیا ہے، یہ چیز نہیں کھانا ہے، ان کو معلوم ہے، کئی مرتبہ بتا دیا گیا ہے، سمجھا دیا گیا ہے کہ بھائی یہ چیز نہیں کھانے کی ہمارے، بھائی یہ چیز نہیں پینے کی ہمارے، لیکن اس کے باوجود بھی کھا رہے ہیں اور پی رہے ہیں۔ تو یہ ویسے ہی ہو رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے خود وہاں پر معراج میں دیکھا کہ لوگ جانتے بوجھتے ونگار ہیں اور منہ جل رہا ہے، پھر بھی وہ اپنے پیٹ میں بھر رہے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو حرام سے بچائیے، اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچائیے۔ کئی چیزیں ہیں کہ ساگراں، سگریٹاں، بیڑیاں، کیا کیا چیزیں ہیں یہ کھانے پینے میں جو دکھ آ رہے سے، اور پھر کسی کا مال ہڑپ لے رہے ہیں، ناجائز طریقے سے کسی کا مال کھا لے رہے ہیں، یا پھر انٹرسٹ میں چلا رہے ہیں، یا کچھ کر رہے ہیں، کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں، یا جھوٹ بول کے مال کما رہے ہیں، یہ بھی حرام میں آتا ہے، یہ بھی حرام میں آتا ہے۔ حرام بولے تو جب یہ سمجھتے کہ بھائی جانور کو نہیں کھانے کا ہے، یا غیر اللہ کے نام پہ کاٹا تو نہیں کھانا ہے، شراب ہے تو نہیں پینا ہے، اور بھی کئی چیزیں ہیں، اس کو معلومات کرے، جس کا علم ہے اس کے پاس بیٹھے، اس کی صحبتوں میں بیٹھے، معلومات کرے، اللہ کے راستے میں نکلے، دین کی محنتوں کے لیے نکلے، اللہ کے راستے میں نکلیں گے، معلومات ہوں گے، دین کی محفلوں میں بیٹھیں گے، جب ہم کو معلوم ہوگا کہ کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے، اور رفتہ رفتہ ہم بری عادتیں ہماری زندگی سے ختم ہوتی جائیں گی اور اچھی چیزیں ہماری زندگی میں آتی چلی جائیں گی۔ اس لیے ہم کوشش اور محنت کر کے اللہ کے راستے میں بھی نکلے، اور مقام پہ رہ کے بھی ہم جس کے پاس علم ہے اس کے پاس بیٹھے، اس کی صحبت میں بیٹھ کے علم کو حاصل کرے۔ اگر پڑھنے آتا ہے قرآن ترجمے کے ساتھ، دنیا کے ہر زبان کے اندر قرآن کا ترجمہ موجود ہے، آپ قرآن لے کے بیٹھ سکتے ہیں، اس کے اندر معلومات کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے والا بنائے، دین کی محنتوں کے لیے اللہ تعالیٰ